الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو پچھلی تمام قوموں پر ممتاز اور متفوق بنایا ہے، اور اس کی وجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ نبوت والی ذمہ داری جو پچھلے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو دی، وہی بعینہ وہی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل اللہ نے اس امت کو دیے۔ ہر فرد امت آخری نبی کے امتی ہونے کے اعتبار سے پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی کلمہ پڑھتا تو اس کو کلمے کے ساتھ ساتھ یعنی داخل اسلام کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی ذمہ داری سمجھائی جاتی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، پوچھا یا رسول اللہ اب میرا کیا کام؟ آپ نے فرمایا کہو انی مسلم مجاہد مہاجر، کیا آج سے میں مسلمان ہوں، مجاہد ہوں اور اللہ کے دین کا مہاجر ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے اللہ نے اس کام کو جو لیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اپنی ساری صلاحیتوں کو، ساری طاقتوں کو، ساری قوتوں کو اس کام کے لیے صرف کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے ایسا ایک مجمع تیار کیا تھا اور آپ نے ایسا ایک عملہ بنایا تھا کہ وہ مجمع، وہ عملہ ان کے نزدیک دنیا کی محبوب سے محبوب ترین چیز، ان کے دعوتی تقاضے پر، دین کے تقاضے پر، اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے ان کی محبوب سے محبوب ترین چیز بھی انہیں رکاوٹ اور مانع نہیں بنتی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کی دو بنیادیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان سے کام لیا۔ ایک تو بنیاد یہ تھی کہ صحابہ کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بے دینی کا غم، دین کے مٹنے کا غم ان کے دلوں میں موجود تھا، اور دوسری جو بنیاد تھی کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے جو فکر کڑھن، جو تڑپ ان کے چہروں پہ ظاہر ہوتی تھی۔ ہاں، یہ صحابہ کی خاص صفات تھی۔ میرے دوستو عزیزو، حضور کے زمانے میں دعوت اس طریقے سے عموم پر تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر کا ہر فرد، چاہے جائے کہ وہ بچہ ہو، چاہے جائے کہ وہ مستورات میں سے کوئی ہو، چاہے عورتیں ہوں، ان کے مرد ہوں، ان کے بچے ہوں، ہر ایک کا دعوت کا ذہن بنا ہوا تھا۔
ہر ایک اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان مال کا، وقت کا، صلاحیتوں کا لگانا اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ صحابہ کی صفات بیان کی ہیں کہ صفات تھی صحابہ کی کہ یا رسول اللہ آپ جس کے ساتھ چاہیں ہمیں جوڑ دیں، جس کے ساتھ چاہیں ہمیں کاٹ دیں، جس سے چاہے کاٹ دیں۔ اگر آپ کہیں سمندر میں کودنے کو تو ہم سمندر میں کود پڑیں، اگر آپ کہیں آگ کنگارے پہ چلنے کو تو ہم آگ کنگارے پہ چلیں، آپ اگر دنیا کے آخر کونے تک پیدل چلنے کو کہیں تو پیدل چلنے کو۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یوں کہیں گے موسیٰ السلام کی قوم کی طرح اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب مال غنیمت کا وقت آئے گا تو ہم آ جائیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ صحابہ کہتے ہم نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی منشطنا ومکرہنا فی عسرنا ویسرنا، کہ ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہر حال میں ہم آپ کی مانیں گے، ہر حال میں ہم آپ کی اطاعت کریں گے، دل چاہے گا تو نہ چاہے گا تو مانیں گے، نہ چاہے گا تو مانیں گے، خوشی ہوگی تو مانیں گے، غمی ہوگی تو مانیں گے، تنگی ہوگی تو مانیں گے، فراوانی ہوگی تو مانیں گے، ہر حال میں ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ایسا غم بنایا تھا، اور آپ کی فکروں کو ایسی فکر، اور آپ کی درد و کڑن تڑپ کو صحابہ نے اپنا ایسا مشن بنایا تھا کہ صحابہ ذرہ برابر بھی دین کے اندر نقصان ہونے کو برداشت نہیں کرتے تھے، برداشت نہیں تھا۔ معلوم کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 12 دکانیں کہاں گئیں؟ وہ حضرت ابو بکر جو مکہ مکرمہ کے چیف جسٹس تھے، وہ عزت کی بلندیاں کہاں گئیں؟ 45,000 درہم اس وقت کے ان کے کہاں لگے کہ ان کی عزت کی بلندیاں اور ان کا مال اور ان کی تجارتیں، ان کی عزتیں سب نبی کے دین کے داؤ پہ لگا دی۔ ایک وقت یہاں تک آیا کہ اپنے جسم کا کپڑا اتار کر ٹاٹ پہن لیے اور ببول کا کانٹا لگا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام کی تمام جھاڑو لگا کر کے مال کو پیش کر دیا۔ اللہ کا سلام آیا کہ وہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب سب کچھ لگا دیا دوستو بزرگ عزیزوں، تو پھر جب ارتداد کا زمانہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اسامہ کی جماعت کو نہ نکالیں، کہا گیا کہ آپ کی جان ہے اور یہ امہات المومنین امت کی پاک مائیں ہیں، اگر سب چلے گئے تو کیا ہوگا؟ حضرت بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم، مدینہ کی پاکیزگی، مدینہ کی عظمت اور ان اماؤں کا احترام اور ہماری قیمت نبی کے دین کی وجہ سے ہے۔ اگر دین ہی نہیں ہوگا تو پھر نبی کے دین کے شہر کی کیا قیمت ہوگی، کیا عظمت ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اپنے جانوروں کے ساتھ رسیاں بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے، میں وہ بھی حاصل کروں گا، اگر وہ نہیں دیں گے تو ان سے قتال کروں گا۔ فرمایا کہ دین کے اندر ذرہ برابر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو عزیزو، صحابہ کے زمانے میں اللہ کے نبی نے ایک ایسا ماحول قائم کیا تھا، دعوت کا ایک ایسا ماحول تھا، دین کا ایک ایسا ماحول تھا کہ نبی کے زمانے میں گھر کا بچہ، گھر کا بوڑھا اور گھر کا ہر فرد نبی کے دین کے تقاضے کے لیے اپنی جان کو لے کر کے کھڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، عذر پاس میں ہیں، نابینا ہیں، لیکن
اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس عذر موجود ہے، آپ گھر پہ بیٹھیں، آپ تلوار نہیں، آپ وہاں قتال نہیں کر سکتے، نہیں چل سکتے. کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے معلوم ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں، دشمن تمہاری تعداد میں دشمن کو میرے موجود ہونے کی وجہ سے دشمن کی نظر میں ایک بڑی تعداد نظر آئے گی. آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے کہیں راستے میں تو میرے جنازے کو ساتھ لے کر کے چلنا، اور جہاں تم پہنچو وہاں جا کر دفن کرنا، کہ کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ ایوب تو کیا لے کر کے آیا، تو میں کہوں کہ اللہ جب تک زندہ رہا تیرے دین کی محنت کرتا رہا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے قربانی دیتا رہا، اور جب میری موت آئی تو میرا جنازہ بھی تیرے راستے میں چلا، میری میت بھی تیرے جنازے میں چلا. یہ جذبات تھے بوڑھوں کے. اللہ کے نبی کے زمانے میں دوستو عزیزو آزار نہیں ہوتے تھے، صحابہ کے پاس آزار نہیں ہوتے تھے، کہ آپ نے ایسا ماحول قائم کیا تھا کہ گھر کی عورتیں اپنے مردوں کو طعنے دے کر نکالتی تھیں. کیا ہو گیا تمہیں کہ لوگ تو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہو. عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، اللہم لا تردنی الی اہلی، دعا کر کے نکلے. واپسی پہ حکم نہیں ہو رہا ہے، اٹھنی نہیں آ رہی ہے. پوچھا گیا ہے، رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا گھر سے کچھ کہہ کے نکلے تھے؟ کہ ہاں دعا کر کے نکلے تھے کہ وہ اٹھنے کو یہی حکم ہے. گھر کے بچے ہیں، رو رہے ہیں، ماں رو رہی ہے، گھر کے بچے کھانا کھا رہے ہیں، چھوٹے معاذ اور معاوذ کھانا کھا رہے ہیں، ماں کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں. امی جان کیا بات ہو گئی، کیوں رو رہی؟ کہ بیٹا آج اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے آواز لگی ہے، میرے گھر میں سے کوئی فرد نہیں ہے جس کو میں بھیجوں. کہ امی جان ہم موجود ہیں. ماں لے کر پہنچی، دونوں اپنے بچوں کو لے کر کے پہنچی. وہاں مقابلہ ہوا، مقابلے میں دونوں بھائی کا نام آیا، اور کتنا بڑا کام کیا کہ ابو جہل جو وقت کا فرعون تھا، اللہ نے ان بچوں کے ذریعے سے اس کو قتل کروایا، جہنم پہنچایا. اب دیکھیں عورتیں بے شمار عورتوں کی قربانیاں ملیں گی، کہ جہاں مردوں کی قبریں ملیں گی وہاں پہ عورتوں کی ان کے ساتھ میں قبریں ملیں گی. حضرت عطیہ ہیں، ام سلیم ہیں، حضرت ام حرام ہیں. یہ سب وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں بنفس نفیس خود نکلی ہیں. بلکہ ام سلیم تو کہتی کہ ایک جماعت ہماری مستورات کی ہمیشہ تیار رہتی تھی کہ کب نبی کے دین کا تقاضا آئے ہم اس کو پیش کریں. تو میرے دوست عزیزو، حضرت جمعہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے اعذار کو، جن اعذار کی وجہ سے آج تم نکلتے نہیں، جن اعذار کی وجہ سے آج نکلنا نہیں ہوتا، کہ جن اعذار سے آج ہمارا گھروں پہ رکنا ہوتا ہے اور گھر پہ ہم رکے ہوئے ہیں، ہم ان اعذار کو صحابہ کی زندگی پر ہم پیش کریں، صحابہ کے زمانے پر ہم پیش کریں کہ کیا صحابہ ان اعذار کی بنا پر رکا کرتے تھے؟ کیا اعذار تو منافقین کے ہوتے تھے، صحابہ تو اپنی تمام اعذار کا حل، اعذار کے مسئلے کا حل اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا تھا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ جس خروج بنا نکلنے کو جرم سمجھتے تھے، آج ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. کہ ہمارا 1 سال کا خروج نہیں ہوا ہے، اس پر آج ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہمیں لگا ہوا ہے. میرے دوستو عزیزو، دراصل بات یہ ہے کہ آج ہمارے دل امت کی بے دینی کے غم سے، امت کی ارتداد کے غم سے خالی ہیں، امت کی بے دینی کے غم سے خالی ہیں. اصل جو چیز لے کر چلتی ہے
اصل جو چیز قربانیوں پہ اٹھاتی ہے، اصل جو چیز مجاہدوں پہ لا کے کھڑا کرتی ہے، وہ اندر کا غم، اندر کا کوڑھن، اندر کی تڑپ، اندر کی فکر قربانیوں پہ لا کے کھڑا کرتی ہے۔ ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لکھا ہے مورخین نے، محدثین نے کہ متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحت طویل السکت، آپ ہمیشہ امت کو غم میں غم زدہ رہتے، فکر مند رہتے، بے چین رہتے۔ یہ بے چینی، یہ فکریں، یہ کوڑھن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ، یہ وہ امانتیں ہیں جسے صحابہ نے اپنے سینوں میں لی اور لے کر کے سارے عالم میں پھیل پڑے۔ دوستو، سارے عالم کے اندر کا دین، سارے عالم کا اسلام صحابہ کی جھولی میں ہے۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو امت کی بے دینی کا غم لیے مر رہا ہے، جو شخص امت کی بے دینی کا غم لیے بغیر مر رہا ہے، وہ بدترین موت مر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ روح ہوگا۔ قیامت کے دن سیاہ روح ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور جو شخص امت کی بے دینی کا غم لے کر مر رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ حشاش بشاش ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوگا۔ کہ ساری امت کی بے دینی اور ساری امت کا ارتداد کے ذمہ دار کون ہیں؟ کہ ذمہ دار ہم ہیں۔ ہر ایک سے پوچھا جاوے گا، امت کی بے دینی کا سوال ہوگا۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری عبادتیں، جائے کہ ہم اپنی عبادت میں کتنی بھی کامل درجے کو پہنچ جائیں اور کتنی بھی بلندیوں کو پہنچ جائیں، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ کہ ایک شخص اپنی ذات سے کامل عبادت گزار ہے، کامل عبادت گزار ہے، اور اس کے محلے میں بے دینی ہے، اس کے محلے میں ارتداد ہے، اس کے رہتے ہوئے ارتداد پھیل رہا ہے۔ فرمایا کہ جب عذاب آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اس کے مسلح سے شروعات ہوگی، کہ وہ 500 سال کا عابد جس نے پلک کے جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی تھی، جب جبریل امین نے اس پر عذاب کو پلٹنا چاہا تو اللہ سے عرض کیا، اللہ تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے تیرے نافرمانی نہیں کی، پلک کے جھپکنے پر فرمایا اسی سے جا کر شروعات کرو۔ ہاں، صحیح روایت میں ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم ہوا، صحیح روایت میں ہے کہ یوشع علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہم آپ کے 1 لاکھ لوگ کو عذاب میں 1 لاکھ لوگ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، 1 لاکھ افراد کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، جس میں 60,000 نافرمان ہیں اور 40,000 فرما بردار ہیں۔ تو یوشع علیہ السلام کی طرف سے پوچھا گیا، اے اللہ 60,000 کی تو بات سمجھ میں آتی کہ وہ نافرمان ہیں، لیکن ان 40,000 لوگوں کا کیا قصور؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، سہتے ہیں ان کے ساتھ میں، ان کو نہیں روکتے۔ اس لیے دوستو بزرگو عزیزوں، یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن ہر شخص مسئول ہے، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر سارے کے سارے بے دین ہیں اور اگر ایک مسلمان ہیں تو اس سے پوچھ ہوگی کہ بتاؤ تم نے، اس لیے مولانا فرماتے تھے اب ایک شخص اپنی ذات سے کامل عبادت گزار ہے تو وہ کامل عابد ہے، مکمل عبادت گزار،
کہ وہ عابد تو ہو سکے، عبادت گزار تو ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دین ناقص ہے، کام کیے بغیر اس کا دین ناقص ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارتداد کے زمانے میں حلال کا کمانا بھی جرم ہے، حلال کا کمانا بھی جرم ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اصل کام کے لیے کھڑے کا نہ ہونا اور دنیا، مولانا فرماتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے جو اللہ نے کام لیا ہے وہ ان کے جان و مال اور ان کی محبوب ترین چیزوں کو بے قیمت اور بے حیثیت کرنے کی وجہ سے لیا ہے، اور آج ہماری محبوب چیزوں کو، اپنی آل اولاد، اپنی محبوب سے محبوب ترین چیزوں کو قیمتی بنانے کی وجہ سے اور ان کی محبت اور عظمت دل میں آنے کی وجہ سے، دوستو عزیزو، آج ساری دنیا سے دین اجڑ رہا ہے۔ ساری کی بے دینی کی جو آگ لگی ہے وہ اس کی وجہ سے لگی ہے کہ آج ہمارے نزدیک بالمقابل دین کے، آج دنیا کی تمام چیزوں کے بالمقابل آج ہمارے لیے دنیا محبوب بنی ہوئی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے ماحول سے چاہتے تھے، فرمایا کرتے تھے میں تو چاہتا ہوں اس کام سے کہ ہر فرد کو انفروا خفافا وثقالا پہ لانا، کہ ہر کام کہ نکلو چاہے ہلکے ہو یا بھاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا فرماتے تھے میں اس کام کو یقینی طور سے کار نبوت سمجھ کے کرتا ہوں۔ اللہ معاف کرے، ابھی بھی ہمارے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کام کو وقتی طور پر تربیتی چیز سمجھتا ہے، یا وقتی طور پر مدرسہ سمجھتا ہے، چلتا پھرتا ایک مدرسہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کام میں نہیں چل پاتا۔ ایک بڑا مجمع وقت لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کیوں؟ کہ پہلے نمازی نہیں تھے، نمازی ہو گئے، دیندار نہیں تھے، تھوڑی دینداری آ گئی، پہلے داڑھی نہیں تھی، اب داڑھی آ گئی، ٹوپی آ گئی، کرتا پائجامہ چڑھ گیا، کہ میرا کام مکمل ہو گیا؟ کہ نہیں، کام مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تو کام کی شروعات ہوئی ہے۔ کام کی کیا ہوئی ہے؟ ابھی شروعات ہوئی ہے۔ فرماتے تھے کہ موٹے موٹے مسائل کا سیکھ لینا، قرآن کا صحیح ہو جانا، دین کی تھوڑی معلومات کا ہو جانا، یہ تو ہمارے کام کے لیے باتیں ہیں۔ ہاں، اسی لیے دوستو عزیزوں، اس کام سے اصل فطری محبت کا پیدا ہونا یہ جب ہوگا کہ جب تک ہم اس کام کے لیے اپنے آپ کو قربانیوں پہ نہیں کھڑا کریں گے، جب تک ہم اس کام کے لیے اپنی جان و مال، وقت کو، نئی صلاحیتوں کو نہیں کھپائیں گے، دوستو عزیزوں، اس کام کی عظمت، اس کام کی اہمیت، اس کام کی قیمت اور اس کام کے نقصان ہونے پر اور امت کی بے دینی پر، دوستو عزیزوں، ہمارا دل نہیں کڑے گا۔ ہاں، ہم تھوڑے سے کام کرتے سوچتے اللہ کی مدد اتر جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب کام کرنے والے کی قربانی اپنے انتہا کو پہنچتی ہے تب اللہ تعالیٰ کی نصرت ابتدا، تب اللہ تعالیٰ کی ابتدا نصرت خداوندی کی ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کی ابتدا نصرت کی ہوتی ہے، یعنی خدا کی نصرت خداوندی کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا کام دیا تھا، بہت بڑا کام دیا ہے، اور بہت مقدس کام ہے۔ اس کام کے استخفاف نے، ہمارے استخفاف نے آج اس کام کے نتائج سے، اس کام کے استخفاف کی وجہ سے آج ہم نتائج سے محروم ہیں۔ اس کام کے نتیجے سے آج ہم محروم ہیں کہ ہر کام کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کام کا تعلق بس زبان سے ہے، اس کام کا تعلق بس باتوں سے ہے، تجربات سے ہے، نہیں،
کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے، اپنی جذبات کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جان کو اور اپنی مال کو بے قیمت اور بے حیثیت نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو اپنی اذیتوں پر نہیں لا کے کھڑا کریں گے، تب تک دوستو عزیزو اس کام کے نتائج کا اخذ ہونا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔